خیبر پختونخوا میں ہوں اور میں سب سے پہلے تو نظر سرحد چیمبر آف کامرس سے گئی ہے اور عثمان بلور ہیں اور ان کی فیملی نے اس سرحد کو خیبر پختونخوا کا نام دینے کے لیے بڑی جدوجہد اور قربانیاں دی ہیں. اس کی وضاحت بھی لوں گا، لیکن پشاور میں کافی دنوں بعد ہوں. عثمان بلور، ان کی فیملی اور پھر خود یہاں کا چیمبر نے خاص طور پر وار آن ٹیرر کے زمانے میں اور پھر یہ جو سیلاب آیا اس میں جس طرح یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے تاجروں نے، یہاں کے صنعت کاروں نے جو مقابلہ کیا ہے اس پر، اور جو خاص طور پر پھر آئی ڈی پیز کا ایشو کو فیس کیا ہے، اس سب پر گفتگو ہوگی. جی عثمان، کیسے حال ہے؟ پہلے آپ کے ٹھیک ٹھاک؟ بالکل شکر، تھینک یو ویری مچ سر. تو اس کی وجہ تو کیا یہ سرحد چیمبر وہ رجسٹرڈ ہے؟ نہیں سر، اس کی رجسٹرڈ نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہم نے میسو رینوویشن لگائی ہوئی ہے، اندر آلریڈی خیبر پختونخوا لکھا ہوا ہے. ہم اس بلڈنگ کو ذرا اپلفٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اس کا نام بھی ان another 1 month یہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ اس کو ہم نے کیا کہ اس کا پورا سسٹم ہم چینج کریں. ورنہ جی ٹی روڈ سے گزرنے والے کہیں گے کہ لیجیے عثمان بلور جو ہے وہ سربراہ ہے اور ابھی تک اپنا نام بدلتا نہیں. اچھا، ورنہ کوئی مخالفین کو موقع مل جائے گا. نہیں، انشاءاللہ بہت جلدی اس کا نام ہم بورڈ ڈیزائن کیا دیا ہوا ہے. انشاءاللہ بہت جلد اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو جائے گا. عثمان، ایک تو میں بہرحال جس طرح آپ کا صوبہ برسوں سے اس کا گزرا ہے اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے جب آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو یہ کہا تھا کہ ہم خود جا کے بھی دیکھیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے صوبے کو برسوں سے فائنینشیل کرائسس کا جو شکار ہوا اس وار اینڈ ٹیرر کے سبب، سیلاب کے سبب، آئی ڈی بیز کے سبب، پروونشل گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ ان کے رول سے کس حد تک مطمئن ہے عثمان؟ دیکھیے جی، جہاں تک پروونشل گورنمنٹ کا تعلق ہے، میں انتہائی مشکور ہوں اپنے چیف منسٹر صاحب کا، میں انتہائی مشکور ہوں اپنے گورنر صاحب کا، اور میں انتہائی مشکور ہوں اپنے سینئر منسٹر صاحب کا بشیر بلور صاحب کا، کہ ان تینوں نے جب بھی میں نے ان سے فون پہ رابطہ کیا، لوگ تو دنوں میں ٹائم دیتے، انہوں نے ہمیں گھنٹوں میں ٹائم دیا. فیڈرل گورنمنٹ سے ہمارے بہت گلے ہیں. گلے ہمارے اس لیے ہیں جی کیونکہ اربوں ڈالر وار آن ٹیرر کے نام پہ اس پاکستان میں آئے ہیں. اور جب وہ کہتے ہیں جی، ہم سنتے بھی ہیں ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جی فرنٹ لائن کنٹریز پاکستان، اور پاکستان نے قربانی دی ہے، تو کبھی یہ دیکھیں کہ فرنٹ لائن صوبہ کون سا ہے اور فرنٹ لائن سٹی کون سی ہے. بہت معمولی سی بات ہے، دہرانا بھی چاہیے. وزیر اعظم صاحب نے ہمیں ایک پیکیج دیا ہے 2 سال کے لیے فار ریوائول آف اکانومی، لیکن ایک بہت میگر سے ایک اماؤنٹ تھا 16 کروڑ روپے کا، جس میں یہ جو مختلف دھماکے ہوئے، جو کہ پچھلے آپ نے دیکھا 2 سال میں ہر 24 گھنٹے میں پشاور کے کسی ایک بازار میں دھماکہ ہو جاتا تھا. 16 کروڑ روپے کا کلیم تھا، جو کہ چیمبر کے ہمارے ٹریڈ باڈیز کے لیڈرز تھے، ڈی سی او صاحب تھے اور گورنمنٹ کے لوگ تھے. پی ایم صاحب نے وہ پروپوزل پرائم منسٹر صاحب کو بھیجا، وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. لیکن آئی ایم ویری گریٹفل ٹو مائی چیف منسٹر امیر حیدر خان ہوتی. ان سے میں نے جس دن چارج کیا، میں نے ان کو ریکویسٹ کیا، اور 15 دن پہلے، عید سے پہلے میں نے اخبار ہی میں پڑھا، پھر ان کا ایک لیٹر آیا کہ جی ہم نے آپ کا ریکویسٹ منظور کر لی ہے، اتنا ٹائم دیں کہ وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ چیک بننے کا. اینڈ آئی تھنک ان دا فرسٹ ویک آف دسمبر جتنے لوگ جو وکٹمس تھے ان کو وہ چیک بھی مل جائیں گے. زیادہ گفتگو تو جیسے میں نے کہا کچھ بازاروں سڑکوں میں پڑیں گے. تاریخی شہر پشاور ابھی بھی مزاحمت کر رہا ہے، مقابلہ کر رہا ہے ان دہشت گردوں کا، ان جنگجوؤں کا جو ڈیورن لائن سے اس طرف چیختے چنگھاڑتے آ رہے تھے، جن کا خواب تھا کہ پشاور پہ اپنا جھنڈا لہرائیں گے اور پھر اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے، لیکن وہ پیچھے دھکیلے جا چکے ہیں. لیکن ابھی بھی یہ لوگ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں اور خاص طور پہ عام آدمی کر رہا ہے، جن کے بعد میں جانا بھی چاہتا ہوں. آئیے سر. سرحد، بلکہ میں تو خیبر پختونخوا چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ عثمان بلور کے ساتھ جب یہاں بیٹھا ہوں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تجارت اور صنعت اور ایکسپورٹ اور امپورٹ اور جی ڈی پی اور یہ ٹیکسز کی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، میں کیوں آپ کو اعداد و شمار میں الجھاؤں. آئیے ذرا سڑکوں پر آ کے دیکھیں کہ کس طرح پشاور میں زندگی دواں ہے. وہ لوگ، اچھا یہ مشکل ہوئی آپ کو عثمان کے جب باہر کے ڈپلومیٹ آتے تھے یا باہر کے لوگ آتے تھے یا گفتگو کرتے تھے، وہ پشاور میں آتے ہوئے بڑے پریشان ہوتے؟ لیکن سر بدقسمتی یہ ہے کہ ڈپلومیٹس تو دور کی بات ہے، کسی وفاقی وزیر کو آپ انوائٹ کرتے ہیں نا، ان کا ایک جواب آ جاتا ہے کہ جی سیکورٹی کلیئرنس نہیں ہے. مجھے افسوس یہ ہوتا ہے جی کہ 1.5 2 سال بعد انہی وزیروں نے الیکشن میں قوم کے پاس جانا ہے.
ڈپلومیٹس کو کیا گلا کریں گے، پہلے تو ہم اپنے لوگوں کو گلا کریں. میں تو آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں، یہ پشاور کا بازار یہ اشرف روڈ ہے. یہاں افغانستان کے لیے سب سے بڑی گھی، آٹے اور چینی کی تجارت ہوتی ہے. یہ کپڑے آپ دیکھ لیں 90% آپ کو یہاں افغان تاجر بھی نظر آئے گا جو یہاں اپنے کاروبار کے لیے آتے ہیں. رات کو یہ یہاں سے بلٹی کرائے گا اور جلال آباد روانہ ہو جائے گا. افسوس یہ ہے کہ ڈپلومیٹس دور کی بات، یہاں تو ہمارے اپنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو آنے سے گھبراتے ہیں. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جو ہم بالکل شہر کے قلب میں داخل ہوئے ہیں، دونوں طرف آپ دکانیں ہیں. تجاوزات کا مسئلہ تو خیر اپنی جگہ ہے، اور ہم ماشاءاللہ پشاور میں شہر میں اس وقت گو کہ جو دن ہے عام طور پر چھٹی کا دن کہلاتا ہے، لیکن جو گہما گہمی دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پشاور شہر کے لوگ جو ماضی کے سینکڑوں خودکش حملوں اور دھماکوں کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں آری ہے. عثمان بلاور کی باتوں میں اتنا محو ہو گیا کہ مجھے علم ہی نہیں کہ میں گھنٹہ گھر کے سامنے آ گیا ہوں. اور آپ دیکھیں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ کتنی گہما گہمی اس گھنٹہ گھر کے ارد گرد ہے. اس سے آگے پھر کریم پورا بازار. چلیں جی اترتے ہیں. پھر یہ جو علاقہ جو ہے یہ اتنا اس میں دیکھ رہا ہوں کہ تجاوزات کا کافی مسئلہ ہے، چلنا پھرنا مشکل ہے. اس پہ میں عرض کرتا ہوں جی، میں نے ڈی سی او صاحب سے رابطہ کیا تھا. میرا کام دیکھیں جی، چیمبر ایک فیسیلیٹیشن سینٹر ہے جو کہ ٹریڈ باڈیز اور حکومت کے درمیان برج کر سکتی ہے. میں نے ایڈمنسٹریٹر ٹاؤن 1 کو بھی رابطہ کیا. میں نے کہا جی میرے ساتھ بیٹھیں، روڈز کی کشادگی کے لیے وہ اس کو کھولنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج تک وہ ہمارے ساتھ ابھی تک کسی نے رابطہ نہیں کیا. وہ آئے بازار ٹو بازار آئیڈینٹیفائی کریں اور ہم والنٹریلی پیچھے جاتے ہیں جی. لیکن کوئی آئے تو صحیح بات تو والنٹریلی ہم پیچھے لے گئے ہیں. ابھی اجرب یہ عثمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں اتنی تباہی بربادی ہوئی دکانداروں کی، اور دیگر شہروں میں ہوتا ہے فوری طور پہ پیسے دے دیے جاتے ہیں، خاص طور پر مینا بازار یا دیگر وہاں پر جو نقصان ہوا. دیکھیں مینا بازار کے تو بالکل یہ بیک سائڈ مینا بازار ہے. ابھی میں آپ کو لے کے بھی چلوں گا. میں صرف آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہم دیکھیں زندلان ہیں جو ہمارے پشاور شہر کی قوم ہے، جو ہمارے پٹھان بھائی شہر کے بھائی ہیں، دیکھیں ابھی دکانوں میں موجود ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے رسک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہماری صوبائی گورنمنٹ نے جو کاوشیں کی ہیں، جو فیڈرل گورنمنٹ نے فوج نے خاص طور سے جو کاوشیں کی ہیں، تو آج پھر بھی ان حالات کے باوجود بھی ہم یہاں پہ جی رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے اس سے زیادہ قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں. میری پسندیدہ مرغوب چیز مچھلی کی اتنی اچھی خوشبو آ گئی ہے، میں رکنے گیا ہوں. بابا سنگے خیر دے، کون سی ہے یہ سرمئی ہے؟ کیا کلو ہے رہو؟ 200 روپے. 200 روپے؟ 200 روپے تو سستی ہے. یہ ٹیکس ویکس لگا ہوا کہ مہنگی تو نہیں ہو جائے گی؟ یہ خبر ہے ٹیکس سے تو مہنگی ہوگی جی، اور آگے مہنگی ہونی ہے. میں آپ کو جو اپنے عثمان بھی نے کوشش کی آپ کو بتائیں، ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ہمارا پشاور شہر جو ہے یہ کوئی دہشت گردوں کی قابو میں نہیں ہے. یہاں پر ہم لوگ جی رہے ہیں اور کاروبار بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بتا رہے ہیں کہ ہم پشاور شہر میں آپ لوگ آئیں، سب لوگ بے خوف آئیں. یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ اگر دہشت گرد چاہیں گے تو ہمارے صوبے پہ قبضہ نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. ہماری یونٹی آپ کو بتا رہی ہے. جو بھی یونٹی دیکھیں، آپ دکانیں دیکھیں کھلی ہوئی ہیں، بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب نوجوان طبقہ سب لوگ اس پہ کاوشیں کر رہے ہیں. ابھی ہم آپ کو جہاں لے جائیں گے وہاں آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پہ ہم نے 140 لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن آج بھی وہاں زندگی رواں دواں ہے، اور ہم سے ڈرنے والے نہیں. 3 گھنٹے میں 140 لاشیں اٹھانا جی، اور ابھی بھی ادھر بزنس روانہ بھی. اچھا یہ جو وہ افغان ٹریڈ والا معاملہ ہے کہاں سے آ رہا ہے؟ السلام علیکم جناب، کیا آپ کہاں کے ہیں؟ پشاور کے. آپ کہاں کے؟ پشاور کا. پشاور کے. ماشاء اللہ. کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ اللہ کی طرف الحمدللہ اچھا کاروبار اچھا چل رہا ہے تو کہیں نا زور سے آپ. الحمدللہ شکر اللہ کا. کیونکہ ادھر اگر وہ جو میں اس لیے دکھانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کو پتا ہے پشاور سے اس طرف چلے جائیں لوگ نا، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا، دکانیں کھلی ہیں نہیں، یا کاروبار ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو میں تو ماشاءاللہ یہ سب کچھ جو دیکھ رہا ہوں شکر ہے جی. یہ آپ کے تاجروں کے صنعتکاروں کے نمائندہ ہیں، کچھ ان سے پوچھیں گے کچھ آپ کے کیا کریں کچھ؟ السلام علیکم. ہیں جی صاحب، میں نے کہا یہ تاجروں وغیرہ کے نمائندہ بھی ہیں، میں نے کہا ذرا پشاور شہر کو دیکھوں. اوور آل یہ جو ٹیکسز میکسز آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں، آپ اس سے کچھ کہیں گے کیا؟ اس کے بارے میں کیا کریں کہ کوشش ہو جائے گی یہ ٹیکس ختم ہو جائے تو بہتر ہے. یہاں تو اتنے حالات کاروباری حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ یہ اگر ختم ہو جائیں جو پنجاب میں ہو رہے ہیں تو وہ اگر مانے تو ٹھیک ہے کہ یہاں تو سیلاب میلاب کی وجہ سے بھی کاروبار اطرافیں بھی خراب ہے، یہاں اندرونی شہر بھی خراب ہے. تو یہ اگر بہتر ہے کہ یہاں ختم ہو جائیں. اگر حکومت زور کرے گی تو پھر تو دینا پڑتے ہیں، لیکن یہ دیں گے تو جیب سے ہی دیں گے.
یہ جو ایک میرا خیال ہے یہ چھٹی کا تو اچھا اثر پڑا ہوگا, ہفتے کے بعد یہ کھلتا ہے ہفتے وغیرہ. ہمارے یہاں وجہ بند نہیں ہوتی, ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے یہاں چھٹی کا کوئی رواج نہیں ہے, ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے نا, اور ہم چل رہے ہیں تو پاکستان چل رہا ہے نا, اب ہم چھٹیاں کرنے لگے تو بھی پاکستان کا کیا ہوگا. اچھا یہاں کتنے کیا 12 گھنٹے 16 گھنٹے ٹائمنگ ہے؟ یہاں صبح 9 بجے سے شام مغرب کی نماز تک تو دکان کھلی رہتی ہے جی, اس کے بعد بھی ایک کا دکا دکانیں کھلتی ہیں. آج میں ٹی وی میں ایک اسٹرپ پڑھ رہا تھا کہ ڈی سی او پشاور نے کہا ہے کہ 6 نومبر سے لے کے 10 محرم 6 محرم سے لے کے 10 محرم تک بازار بند رہیں گے. ہماری تاجر تنظیموں سے رابطے ہو گئے, ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. میرے ساتھ یہ صوبے کے صدر ہیں, میرے ساتھ پشاور شہر کے صدر ہیں, میرے ساتھ یہ چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, میں چیمبر کا ہم سے رابطہ نہیں کیا. اگر انہیں کسی اور تنظیم سے رابطہ کیا تو اس کا مجھے علم نہیں ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں یہاں پہ بزنس کرتا ہوں. کیا بزنس ہے آپ؟ پنکھوں کا. جی پنکھوں کا. اب تو آپ کا کاروبار کوئی مندہ ہو جائے گا کیونکہ سردی ہوگا تو اس وقت سے جب سے یہاں کے پشاور کے یہ جو حالات ہیں جو کہ دھماکوں کی وجہ سے آلریڈی خراب ہو گئے تھے, اس کے بعد اب یہ ٹیکسز کی وجہ سے اور ہم لوگ دب کے رہ گئے ہیں, تو حالات تو روز بروز خراب ہوتے جا رہے ہیں بزنس کے لحاظ. آپ کیا سمجھتے ہیں مثلا اب یہ میں ایسے نہیں کہوں گا کہ یہ بلوڑ صاحب کا دوسرا بھی تعلق ہے, وہ کہیں گے جی صوبائی حکومت کا معاملہ چھوڑیں فیڈرل گورنمنٹ کے کہیں بات کریں, لیکن پھر بھی جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ ہے, آپ کے جو مسائل ہیں کس طرح؟ چیمبر کے لحاظ سے میں ان کی بات کروں گا, چیمبر تو ماشاءاللہ یہ جب سے یہ ہماری یہ نوجوان قیادت آئی ہے یہ تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہمارے تاجروں کے لیے کام کریں. جو ٹیکسز لگ رہے ہیں ان کے خلاف ہم آواز اٹھائیں, یہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہماری حکومت ہے جو ہماری سنوائی نہیں کرتی, اور ٹیکسز جو ہیں روز بروز لگتے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہم روز بروز پس رہے ہیں. جناب یہ اچار کو دیکھ کے یہاں رک گیا میں, اور کس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. اب یہ کہہ رہے تھے عثمان کہ اب ان سے بھی کہتے ہیں ٹیکس لگائیں ہیں, کیا جناب کچھ اچار وچار کیسا ہے؟ ابھی تو فی الحال کاروبار جو ہے بہت ڈاؤن ہے. اچھا ہاں جی, فی الحال تو کچھ نہیں ہے. ابھی صبح سے بیٹھے ہیں, ابھی تک ہم نے 100 روپے کی سیل بھی نہیں کی. کتنے کی؟ 100 روپے کی سیل بھی نہیں کی. اور 18 روپے کا ٹیکس لگا دیں گے اس میں بھی, ہے نا. یہی تو ہے. پہلے کتنے کی سیل کرتے تھے؟ یار یہی اگر دن میں بہت اور بھی ہو جائے تو 500-600 روپے کی ابھی ہو جائے تو ہو جاتی. ہاں جی. پہلے کتنے کی ہوتی تھی؟ ہزاروں میں ہوتی تھی. بس تقریباً 1500-2000 اس طرح کر لیتے. کیا اس کا سبب؟ ایک تو وہی کچھ مہنگائی ہے, ٹیکسز وغیرہ آپ جو دیکھ رہے ہیں, بڑا سبب یہ ہے مہنگائی ٹیکس. اور وہ جو خدا اللہ کا شکر ہے جو دن اچھا گزر جائے وہ ہو جائے. بائی چانس جو ایک دن آ جائے تو آ جائے, تو جو پورا مہینہ گزر جاتا ہے اس میں ایک بالکل. ابھی تو بہتر حالات کچھ ہوئے کچھ سیکورٹی کے نا. سیکورٹی پہلے سے تو بہتر ہے. چلے اچھا ہے ذرا لوگوں, یعنی جو آپ کے اچار کا کاروبار بھی بڑھے, وہ کھانا وانا اور بکے گا تو پھر اچار بھی لوگ کھائیں گے, خالی اچار کیسے کھائیں گے؟ اب موبلنک انڈیگو کے نئے بزنس پیکج سے 30 پیسے فی منٹ کی سستی ترین گروپ کالز, وہ بھی بغیر کسی اضافی چارجز کے. باقیفائد انٹرنیشنل کال ریٹس, ہر نیٹ ورک پہ فری منٹ, بل پر ڈسکاؤنٹ اور انٹرنیٹ کی باسہولت بند. اپنی ضرورت کے مطابق 4 سے 25 کنیکشن تک کا بزنس پیکج, تاکہ آپ بڑھیں آگے اپنے بزنس کے ساتھ. صاحب یہ 10 کر دیجیے.